الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے، لیکن میرے سمیت کوئی بھی خطیب مقرر کہے تو رسماً نہ کہے، اور ہم میں سے کوئی بھی جب امتی پڑھے تو رسماً نہ پڑھے، محبت سے پڑھے. حضرت سفیان ثوری بارہا اپنے بے شمار فضائل ہیں اور انگنت واقعات. ایک چھوٹا سا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں آج کے موقع پہ ایک جوان کو میں نے دیکھا، وہ قدم قدم پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہی پڑھے جا رہا ہے. طواف میں ہے تب بھی جس مقام پر میں نے اسے دیکھا وہ درودی پڑھ رہا ہے. مختلف دعائیں ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، تکبیرات ہیں، لیکن میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درودی پڑھے جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا ہے جوان وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے کہ تو قدم قدم پہ درودی پڑھے جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سفیان ثوری ہوں، وقت کے بڑے امام گزرے ہیں، فقیہ مجتہد. اس نے کہا اگر کوئی اور ہوتا نہ بتاتا، آپ کا نام سنا ہے کہ جانتا تو نہیں تھا، نام میں نے سنا ہے سفیان ثوری کا، تو آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، میرے والد گرامی میرے ساتھ تھے. اچانک انہیں کچھ تکلیف ہوئی، کسی تکلیف مبتلا ہوئے. توجہ آپ لوگوں کی میری طرف رہے تاکہ میں 25 سے 30 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں. توجہ نہ ہوئی وہ 45 تا 50 منٹ میں چلا جائے گا، بات سے بات نکل جاتی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو حضرت سفیان ثوری نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں جب آیا تو میرے والد یوں تکلیف ہوئی اور جان جانے آفرین کے سپرد کر بیٹھے، لیکن چہرہ سارا سیاہ ہو گیا. بہت میرے لیے شرمندگی کی بات، ایک بیٹا جس کے سامنے باپ مر جائے اور چہرہ بدل جائے. تو اور واقعات بھی آتے ہیں، کئیوں کے آتا ہے کہ چہرہ بالکل خنزیر کی مانند ہو گیا. اب یہ یہاں اس حکایت کے اندر ہے کہ جی چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا. تو بیٹا کہتا ہے بڑا پریشان ہوا. اتنی پریشانی ہوئی بندے کو کہاں تک سوچ جاتی ہے، کیسے کسی کو منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا، کیا کیا اسے خیالات آئے ہوں گے. تو کہتا ہے بس اسی اثناء میں اللہ کی طرف سے جس طرح میدان بدر کے اندر اور بلکہ احد میں، بدر میں نہیں احد میں صحابہ کرام پر حالانکہ جنگ کے حالت میں جب سارے زخمی ہوئے ان پر اونگ طاری ہو گئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے مدد تھی. یہ جوان کہتا ہے مجھ پر بھی اونگ کی کیفیت ہو گئی. جب اونگ کی کیفیت ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے حسین و جمیل شخص کو کہ اس جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. جس طرح حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ جوان کہتا ہے سفیان ثوری سے کہ میں نے ایسا حسین و جمیل نہ اس سے پہلے دیکھا، نہ اتنے نفیس لباس والے کسی کو دیکھا، اور نہ اتنی مٹھاس والی گفتگو کرنے والے کو دیکھا، اور نہ ہی اتنی حسین اور پیاری خوشبو سے پہلے میں نے سونگھی تھی. تو جب میرے والد کے چہرے پر دست شفقت انہوں نے پھیرا، میرے والد گرامی کا چہرہ پہلے کی طرح پھر جس طرح خوبرو تھا اسی طرح ہو گیا. وہ جوان وہ حسین و جمیل شخصیت جب جانے لگی تو میں نے دامن پکڑ لیا. میں نے کہا اے جانے والے، آنے والے، میری اس مشکل کو حل کرنے والے، اب جانے والے یہ تو بتا تو
کہا نہیں میں تیرا نبی محمد بن عبداللہ. اب اگلا جملہ فرمایا تیرا والد بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہتا تھا. ہاں بڑا گناہگار لیکن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہتا تھا. اس کثرت سے درود کی وجہ سے اللہ نے آج اسے یہ اعزاز بخشا میں آیا تیری یاوری کے لیے اور اس کی مشکل اور تیری مشکل کو بھی حل کر دیا. اور اگلا جملہ جو آپ کے لیے میرے لیے بھی ہے فرمایا جو بھی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا کثرت سے محبت کے ساتھ اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بھی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا اس کی اسی طرح یاوری ہوتی رہے گی. یہ فضائل درود شریف کے اندر مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر حکایات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. یہ بھی وہاں لکھی ہوئی تھی میں نے آپ کو اس لیے سنا دی حصول لذت کے لیے کہ جب بھی پڑھیں ویسے بھی کثرت سے پڑھتے رہا کریں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو سنا ایک قرآن آج جس کی ہم برکات کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک درود شریف. تو اور کیا پتہ کوئی اور چیز بھی ہو میری نظر سے نہیں گزری. ان دو کے متعلق میں نے پڑھا ہے. ایک وہ شخص جسے قرآن نے مشغول رکھا یعنی وہ تلاوت کرتا رہا کچھ نہ مانگ سکا کسی خاص دن کسی خاص رات کسی خاص مہینے میں اس سے بڑھ کر اور خاص مہینہ کون سا ہو سکتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ قرآن نے اسے مشغول رکھا یعنی وہ قرآن ہی پڑھتا رہا کچھ مانگ نہیں سکا تو قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ سب کچھ اسے عطا فرما دے گا جو کسی کو مانگنے پہ عطا فرما. دوسری چیز جو میری نظر سے گزری وہ درود پاک ہے. فرمایا عمرہ کرنے والے زائرین کو فرمایا تھا حج کرنے والوں کو کہ میرے غلاموں مختلف زبانیں مختلف علاقوں سے آتے ہیں ہر ایک کو عربی دعائیں نہیں یاد ہوتی. فرمایا اللہ رب العزت کسی خاص مقام پر کوئی خاص دعائیں ہیں تو خاص دعا مانگنے پر جو کسی کو اللہ اجر عطا فرمائے گا نجات عطا فرمائے گا برکت عطا فرمائے گا مغفرت عطا فرمائے گا جو انعام و اکرام فرمائے گا. اگر مجھ پر میرا امتی درود پڑھتا رہے تو اسے کوئی دعا نہیں آتی اللہ درود کی برکت سے جو کسی کو مخصوص دعائیں مانگنے پر انعام و اکرام عطا فرمائے گا وہ مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے عطا فرما دے گا. دو چیزیں میری نظر سے ایسی گزری ہیں اس لیے عمل تھوڑا سا بھی ہو نا بندہ ساری زندگی کر لے وہ بھی نجات پا جائے. علم اگر پہاڑ کی مانند ہے سن کر پڑھ کر کوئی پڑھ کر حاصل کرتے کوئی سن کر اگر عمل نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. لہذا ہم جب کبھی بھی کوئی بات سنیں میرے سمیت کوشش یہ کر لیا کریں کہ جو سنی ہے اسی وقت لذت نہیں حاصل کریں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. علامہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام تھوڑا سا یوں آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی. مشہور زمانہ کلام میں آپ کو بھی آتا ہے. عربی میں انہوں نے میرے سرکار کی تعریف لکھی ہے آپ کے اور میرے نبی کی تعریف جو انہوں نے لکھی ہے اسے آج عربی لہر کے اندر 3-4 اشعار پڑھتے ہیں اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تاکہ ایک رنگ سا بن جائے. آپ اندازہ کریں نا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے تھے ہر طرف سے جب منہ موڑ لیا آس ٹوٹ گئی فالج زدہ ہوں لوگوں کی اپنا بادشاہوں کی تعریفیں لکھتا رہا کبھی کس کی کبھی کس کی. آج چلو اس منموہنے کی جس کے متعلق پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھین کتھے جا اڑیاں. وہ اس ہستی کے متعلق قلم اٹھایا تو جب لکھا اللہ رب العزت نے شفا یابی بھی عطا فرمائی. نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں جو اللہ کے محبوب نے چادر عطا فرمائی تھی نا تو جب بیدار ہوئے وہ عالم بیداری کے اندر عالم مشاہدات کے اندر بھی موجود تھی جو عالم خواب کے اندر دیکھی تھی. اسی لیے اس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی
60 جملے ہوں گے، آپ کی توجہ ہوگی۔ اول تو شکر الحمدللہ اس اللہ کا جتنا شکر کرو ادا کرو کم ہے۔ تراویح پڑھ کر جو وعدہ کیا تھا پڑھا کر کہ میں 50 منٹ تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تو فضل خدا میں 50 منٹ میں پہنچ چکا تھا۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی محبتیں ہوتی ہیں اور آپ اکثر یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین کی وجہ سے یہ جو محبت ہے، اور تو میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ اس کی آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہماری اس محبت کو اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے۔ 60 جملے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن سنانے والوں کا، ہم سب سننے والوں کا بھی قبول فرمائے۔ اور آپ دیکھیے قرآن جہاں آپ سب کو جتنا ثواب ملے گا اکیلے امام صاحب کو ملے گا، لیکن امام صاحب سنت قرات کر رہے ہیں اور آپ فرض قرات کا ثواب پا رہے ہیں۔ کہ قرآن سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے، یہ بھی دیکھیں۔ تو وہ سنت پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں تو مسنون ہے اور سننا فرض ہے۔ آج ان کو فرض کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو 70 فرضوں کا مل رہا ہے۔ پھر بھی یہ نہ سمجھو بھائی اسی امام نو روتے ہو گئے، جتنا تو ہم سارے نو فرضاں دا مل سی اسی کلے نو پھر اللہ تعالیٰ یہ ان کا کسی سنانے والے کا یا میرا یہ کمال نہیں ہے، یہ نسبت قرآن کا کمال ہے۔ اللہ خود بے مثال ہے، اس کی کلام بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے محبوب کے جیسا کوئی نہیں، اس کی کلام جیسا کوئی نہیں۔ جس دل میں وہ کلام آ جائے اس دل جیسا کوئی دل نہیں۔ اور پھر دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور الگ بات ہے کہ یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے جال سازشیں علماء سے، قراء سے، حفاظ سے عوام الناس کو دور کرنے کے طرح طرح کی حربے ہر دور کے اندر ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی کرم نوازی سے اللہ کے نیک بندے دنیا میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مقبولین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو رزق بھی دے رہا ہے، در رزق بند نہیں کر رہا، اور یہ نظام کائنات بھی چل رہا ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی تو ایسے ہوتے ہیں۔ ہم بھی مل بیٹھے ہیں، شب قدر کی نسبت بھی ہے، رمضان المبارک کی نسبت بھی ہے، قرآن کی نسبت بھی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ جل مجدہ کے محبوب کے فرامین ذیشان اور قرآن کے فیضان کی بھی نسبتیں ہیں۔ تو ہمارے اندر سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، معتکفین بیٹھے ہیں، روزہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی ساری نسبتیں ہیں۔ اس اللہ سے خیر مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چند جملے ہوں گے، دعائیہ تقریب ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی دنیا میں بھی اور جانے کے بعد قبر میں اور حشر میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ یقیناً کامیابی تقویٰ کے اندر ہے، اس کی یاد کے اندر ہے، اس کے محبوب کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی یاد بھی، محبوب کی اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ معتکفین کے اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے، انہیں 2 عمروں 2 حج کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ صرف 2 عمرے 2 حج ہی کی بات نہیں ہے، جو خود احتسابی کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ انہیں شب قدر بھی عطا فرمائے، اور اللہ کے محبوب نے جیسے فرمایا خود احتسابی کے ساتھ آخری عشرے کے اندر، اور پورے رمضان کے متعلق فرمایا جو احتساب کے ساتھ وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس کا قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، ان معتکفین کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے۔ ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی رات کی خلوتوں میں جب اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے بھی کریں، مجھ گناہگار کے لیے بھی کریں، پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سبھی نمازیوں کے لیے قرات کیا کریں۔ کسی نے قرآن ختم کیا، کسی نے صدقات و خیرات کیا، کسی نے کوئی نماز پڑھی، نوافل پڑھے۔ بخل نہیں، بخل ہوتا بھی کئی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ کم علمی ہوتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں میں نے دوسروں کے لیے کیا، میرا ثواب کہیں کم نہ ہو جائے۔ ایک قرآن پڑھ کر اگر ساری امت کو کوئی ثواب پہنچاتا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک بکرا ذبح کر کے میرے محبوب کیا ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے نہیں کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ بھائی اب میں نے اپنے والد کے لیے پڑھا ہے جی کسی کے لیے کیوں دعا کروں۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، کسی میرے دوست نے، کسی بھائی نے افطار کا پروگرام کیا، گھر میں دعا کی، کچھ کیا، تو کئی دفعہ پڑوسیوں سے اونچ نیچ ہوتی ہے، ہو بھی جاتا ہے، بھائیوں سے چپکلش ہو جاتی ہے، دوستوں سے ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ہم اگر ایسوں کے لیے بھی بندہ ایسے موقع پہ یہ خسارے کا سودا ہے، چھوڑو جی اس میں میری بندی کوئی نہیں، بنڈا ڈا سپایا ہے، وہ ہم دعا کریں گے اس
کر کے بندہ سب کے لیے دعا کرے. میرے محبوب نے تو بڑے بڑے گناہوں، پتھر مارنے والوں کو بھی کہہ دیا تھا اللہ یہ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں. اللہ وہ فرشتہ بھی آ گیا تھا. اللہ کے محبوب حکم دیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہتے ہیں تو طائف بستی کے اوپر اٹھا کر رکھ دیتے. فرمایا نہیں، یہ اگر نام ان کی اولاد سے تو کوئی مجھے میرا نام لیوا ہوگا نا، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں اسی کریم محبوب نے، اسی رحیم محبوب نے، اسی رؤوف نبی نے اسی رمضان المبارک کے اندر فتح مکہ بھی ہوا. مد مقابل اوجڑیاں پھینکنے والے بھی تھے، راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے. میرے محبوب کے غلاموں کو تپتی صحراؤں پہ لٹا کر گھسیٹنے والے بھی تھے، ہاتھوں میں میخیں گاڑنے والے بھی تھے. مد مقابل میرے محبوب کے سچے جانثار سپاہیوں کے دشمن تھے، بلال کو اذیتیں دینے والے تھے. توجہ کرنا میرے اس جملے پہ. اور فرمایا جا رہا ہے نہیں، جنہوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، فرمایا نہیں ان پر عذاب نہ آئے، یہ ہلاک نہ ہو، ان کی اولاد سے تو کوئی آئے گا. ادھر مد مقابل حضرت امیر حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر جگر کو نکال کر چبا ڈالنے والے بھی موجود ہیں، اعضاء کو کاٹ کر گلے میں ہاتھ ڈالنے والے بھی موجود ہیں. لیکن محبوب فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو کرم کرنے کا دن ہے، آج ہی تو اپنا رحم و کرم دکھانے کا دن ہے. چونکہ میرے محبوب کے غلام نے جب ان کو دیکھا نا، دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ الیوم یوم المرحمہ. جب انہوں نے دیکھا 10,000 کم و بیش کا لشکر ہے اور ہم آج فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ چن چن کر ہم ان سے بدلے لیں گے، چن چن کر بدلے لیں گے. انہوں نے اس انداز سے سوچ کر کیا کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے. غلام تھے، ان کا کہنا بھی حق جانب تھا. ان کے سامنے تو وہ ظالم بھی تھے نا جنہوں نے بلال حبشی کو صحراؤں پہ لٹا کے گھسیٹا تھا. ان کے سامنے تو وہ بھی تھے جنہوں نے نبی کے غلاموں کو انگار پر لٹایا تھا. اس لیے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے. لیکن میرے محبوب کے پاس ایک کفار میں سے بھاگتا ہوا گیا، اے محمد تجھے پتا ہے تیرا غلام کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ. اس کریم آقا نے، اس لجپال آقا نے، اس رؤوف نبی نے، حریص علیکم ما عنتم کی شان رکھنے والے نبی نے، تیرے میرے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو کرم دکھانے کا دن ہے، آج وہ تو کرم نوازی میں دکھانے کا ویلا ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ کون رحیم ہے، کون بڑا ہے، کون عظیم ہے. عظیم اور بڑا وہی ہوتا ہے جس کو صبر بھی ہو، برداشت بھی ہو، معاف کرنے کا اللہ نے دل بھی دے رکھا ہو. بدلہ لے کر خوش نہ ہوا کریں، تو ایک دفعہ معاف کر کے دیکھا کریں خود کو کتنی خوشی ہوگی اور اللہ کتنا خوش ہوگا. ہمیشہ بدلے پہ نہ تلا رہا کریں. اب لیکن وہ جملہ میرا ایک یہ پس منظر ہے، یہ پس منظر ہے. جگر خار حمزہ کو بھی معاف کر دیا، اپنے غلاموں کو صحراؤں پر لٹا کر گھسیٹنے والوں کو بھی معاف کر دیا. لیکن ایک آج کا موقع آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، سید الملائکہ آتے ہیں. آپ نے خطیب صاحب سے سنا ہوگا پہلے بھی، سید الملائکہ آ کر حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جو اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. اب سنیں، آج محبوب نے یہ نہیں کہا اے جبریل ایسے تو نہ کہ یہ غافل ہے، یہ بے خبر ہے، انہیں پتہ نہیں، یہ خطا کے پتلے ہیں، یہ نہیں کہا آج. بلکہ آج نبی علیہ السلام نے، آج اس رؤوف نبی نے، اس کریم نبی نے، اس رحیم نبی نے، جس نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا، جس نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اپنے پیاروں کی جان لینے والوں کو بھی معاف کر دیا، آج کے موقع پر فرمایا آمین. کس جملے پر آمین کہا؟ سید الملائکہ نے جب کہا وہ ہلاک ہو جائیں کہ جو رمضان پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے نہ کہو جبریل، بلکہ آپ نے آمین کہا. کیوں؟ اتنی گہری بات کبھی سوچا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بے خبر تھے، وہ جانتے نہیں تھے. رمضان المبارک کے فیوز و برکات تو میرے نبی نے کھول کھول کر اپنے غلاموں کو بتلا دیے. گویا آج اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہے، برکات اتنی ہیں، فیوز بانٹے جا رہے ہیں، برکات تقسیم کی جا رہی ہیں، مغفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، بخششیں اور عطائیں کی جا رہی ہیں. انعام ہی انعام ہے، اکرام ہی اکرام ہے. شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، پھر بھی کسی بد نصیب کو اس کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کرنے کی آج بھی توفیق نہ ہو. تو میرے محبوب نے
اس دعا پر آمین کہا۔ سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کریں میرے سمیت۔ اتنے کریم محبوب نے، اتنے لجپال نبی نے، اتنے رؤوف نبی نے، جو رحمت للعالمین کا تاج لے کر آئے ہیں، آج پھر انہوں نے آمین کہا اس بات پر۔ وہ اسی لیے کہا کہ آج تو مغفرتیں عام تھی، بخششیں عام تھی، پھر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو یہ آپ کا اظہار برہمی تھا اور ہمیں بیدار کرنا تھا۔ میرے امتیوں، میرے غلاموں، رمضان المبارک کو عام نہ سمجھنا، بڑا خاص مہینہ ہے، یہ تمہارے لیے اللہ نے بخشش کے بہانے بنا دیے ہوئے ہیں۔ اے میرے امتیوں، آج بخششیں سمیٹ لو۔ شیطان کا تو وعدہ ہے لآتینہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ تو اس نے کہا ہے کہ میں ہر طرف سے حملہ آور ہو جاؤں گا اور یہ اے اللہ تو ان اکثر کو ناشکرا پائے گا، لیکن دوسرے مقام پہ اسے بھی یہ کہنا پڑا تھا الا عبادک الصالحین، کہ ہاں جو تیرے صالح بندے، یا کہیں مخلصین کے الفاظ آتے ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن اس رب کریم کا بھی تو وعدہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا تو بہکاتا رہے، تیرے لیے تو وہ جگہ تیار کر رکھی ہے، جو تیرا ساتھی ہوا وہ بھی تیرے ساتھ ہی اس آگ میں جلے گا۔ لیکن اس کریم، اس مہربان اللہ، اس غفور الرحمن الرحیم اللہ، اس ستار و غفار اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ جو پلٹ پلٹ کر آتا رہے گا میری بارگاہ میں، توبہ کرتا جائے گا، میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھیں نا، کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ بات سنائی کہ اپنے آپ کو ٹھٹھا اور مذاق بندہ نہ کرے، کہ کوئی یہ سوچے کہ چلو یہ گناہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا، اور اس مہینے یا اس سال جو گناہ کیے ابھی معافی مانگتا ہوں، رمضان المبارک کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور رمضان کے بعد پھر وہی کام شروع کر دوں گا۔ گویا دل میں یہ چور موجود ہے کہ ابھی ان گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہوں، پھر سے شروع کر ڈالوں گا۔ یہ وہ اپنے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہا تھا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے، اور ضد کے دل سے اس نے توبہ کی، واقعی توبہ کی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے جو سچی توبہ کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، کرتا سچی توبہ ہے۔ ایک وہ پہلے والی میں نے جو آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ دل میں چور موجود ہو کہ چلو ان کی مانگ لیتا ہوں، بعد میں پھر کرتا رہوں گا، اگلے سال پھر مانگ لوں گا، یہ تو ٹھٹھا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ واقعی کسی نے صدق کے دل سے توبہ کی، سچی توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، وہ دن میں 70 مرتبہ اس سے اگر ایسے کیوں نہ ہو جائے، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ وہ گناہ کرنے کی وجہ سے پسند نہیں ہے، گناہ ہو جانا یہ اس کے نفس کی شامل ہے، لیکن پلٹ کر اللہ کی رحمت سے گویا مایوس نہیں ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت پھر گلے لگا لے۔ مایوس نہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آیا کریں۔ میں نے رمضان کے ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر اور جو آیا مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، کسی کا کوئی مرشد ہو، پیر ہو، لاکھوں کے اس سے مرید ہو، کوئی بادشاہ ہے جس کی لاکھوں میں رعایا ہے، مخلص بادشاہ سے پیار کرنے والی، مثال چھوٹی سی دے کر تاکہ آپ کو وہ حدیث سنتے ہوئے لذت اور چاشنی تو آئے کہ جب ہم ایسے ہی سن کر بس ادھر سے سنی سے نکال دیتے، ادھر اندازہ کیا کریں، اس کا وزن دیکھیں، محبت دیکھیں، اس میں عشق دیکھیں، مچل جاتا ہے بندہ۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ لاکھوں مرید ہیں، ایک بڑا کوئی شیخ الحدیث ہے، محقق ہے، جس کے لاکھوں تلامذہ ہیں، اس سے پیار کرنے والے، کسی بادشاہ کی کروڑوں کی رعایا ہے، اس سے پیار کرنے والی، یا کسی پیر کے مرید ہیں۔ مثال دی، اعلان ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے، اس شیخ الحدیث کی طرف سے کہ آج، چلو ایک اور دنیا داری کی مثال بھی چھوٹی سی ایک اور دے دوں، مثال کے طور پہ یہ ساتھ ہمارے قریب ہے، ادھر منڈی موڑ میں شاپنگ سینٹر ہے، کیا میٹرو شاپنگ سینٹر، یا اسلام آباد میں سینٹ ٹورس ہے، سادہ چھوٹی سی مثال، سادہ سی تاکہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے۔ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے جی آؤ سینٹ ٹورس سے جس کو جو مال چاہیے لے جاؤ، میٹرو شاپنگ سینٹر سے جی اعلان ہو جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ بھی، اور جو بھی خبر کے معاملات ہیں جس ذریعے سے ذرائع جو بھی ہیں ان ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو جو چاہیے آ کے لے جائے۔ اب ہر
کوشش کرے گا کہ جی ماشاءاللہ لائن میں بھی نہیں لگنا پڑے گا، جیسے یہ خوار کر کے آتے دے رہے۔ ایک دن دیکھنے کے لیے میں بھی گیا کہ بھائی حق ہے، بھیک تو نہیں مانگنے جا رہے، اپنا حق ہے لیتے ہیں، لیکن وہاں جب میں نے دیکھا کہ خواتین بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، بڑی کھلی جگہ تھی، 20-17 ہمارا ملٹی گارڈن، اور وہ ایک پتہ نہیں کیسا کلب، اس کے پاس بڑی لمبی لائن ہے۔ میں توبہ کر کے واپس آ گیا، میں نے کہا میرے اللہ اس طرح تو بہتر ہے وہ 2200 کی لے کر کھا لیں گے، اس طرح ذلت سے نہیں کھا سکتا۔ عجیب سسٹم ہے۔ میں یہ کوئی سیاسی حوالے سے کسی حکومت پہ اٹیک نہیں کر رہا، اللہ ہوش کے عقل کے کسی کو ناخن بھی دے دے، اس سے بہتر ہے جتنا یہ کیا۔ اور کئی غیر مستحق لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مہذب بندہ سفید پوش آدمی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور احساس نہ ہو کہ یار غریبوں کا حق ہے، یا بالکل ہی کیا گزرا ہوا جسے کوئی عزت نفس کا خیال نہ ہو، تو وہ ہمیں وہاں تک کے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجبور ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا بھی کئی بیچارے واقعی مجبور ہوتے ہیں، لیکن اس سے بہتر تھا کہ یہ آٹا دوسرے آٹے میں اس کی قیمت ضم کر کے، ایک بات ہے نا کہ عقلی طور پہ وہ اگر 22 کا مل رہا ہے وہی 15 کا اعلان کر دے، سب لیتے بھی، کسی کو یوں بھی نہ ہوتا کہ یار میری عزت کھڑے ہوتے ہوئے توہین ہوگی، عزت نفس بھی تو کسی کی کوئی شے ہے، تو کسی کو ذلیل کر کے کوئی دیتے ہو۔ بہرحال بات کر رہا تھا کہ اعلان ہو جائے کہ وہاں فری ملے گا، تو ہم خوش ہوں گے، جائیں گے جی، وافر مقدار میں ہے، روک ٹوک بھی نہیں، لائنیں بھی نہیں، جاتے جائیں گے، لیتے آئیں گے۔ اگلی بات، اچھا چلیں اس پر ایک بات کرتا ہوں۔ اب وہاں ایک بندہ جائے، میٹرو شاپنگ سینٹر کو دیکھتا رہے، سینٹورس کو دیکھتا رہے، یا یوں لوگوں کو لیتے ہوئے دیکھتا رہے، خود کچھ نہ مانگے یا ہاتھ بڑھا کر نہ کہے، کیونکہ اعلان کے جس کو جو چاہیے، جس کی جو ضرورتیں لے جائے، وہ اپنی ضرورت ہی کسی کو نہیں بتاتا، وہ جائے تو کہا، وہ سینٹورس کو تو دیکھ لے گا، وہ میٹرو شاپنگ سینٹر کو تو دیکھ لے گا، بادشاہ کو یا شیخ الحدیث کو یا اپنے مرشد کو دور سے دیکھ تو لے گا، لیکن اس نے کچھ مانگا ہی نہیں، دست دراز ہی نہیں کیا، تو گویا وہ خالی جائے گا، آئے گا، اس کے پلے تو کچھ نہیں آئے گا، کوئی مال و دولت حاصل نہ ہوگا۔ بلا تشبیہ ایک حدیث پاک ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب وہاں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ ایک تقسیم ہو رہا ہے، ایک بات تو یہ پہلی بات کہ آج مانگنے کا وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آئے اسی طرح چلا جائے، ہم اپنی بخشش بھی نہ کروا سکیں، پھر تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہلاک ہو جائے۔ وہ آج گویا وہ اعلان ہے، کوئی جائے تو سینٹر اس کو دیکھ کے واپس آ جائے، میٹرو شاپنگ سینٹر کو دیکھ کے آ جائے، ہاتھ نہ بڑھائے، مانگے نہیں، اپنی ضرورت کا ذکر نہ کرے، تو اس کے پلے تو کچھ نہ آیا۔ بلا تشبیہ آج عطائیں ہیں، آج بخششیں ہیں، کوئی مانگنے والے تو بنو نا، اس کی رحمت آج عروج پر ہے کہ تم جو مانگو میں عطا کروں گا۔ اور ہم یہ سمجھیں بس سحری کھانے، افطار میں طرح طرح کی ڈشز سجانے کا نام رمضان ہے، نہیں، یہ تو رمضان المبارک کی برکات ہیں، ہم چاہ کر بھی غیر رمضان میں اتنا کچھ دسترخوان پہ نہیں سجا سکتے جتنا رمضان میں سجایا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکات تو ہمیں ایسے بھی نصیب ہو جائیں گی، لیکن آج اصل جو چیز تھی نا وہ تو عطائیں، بخششیں، مغفرتیں سمیٹنے کی تھی، صرف اپنے لیے نہیں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے کچھ مانگنے کا وقت تھا، کچھ مانگنے کا تھا، تو ہم مانگے ہی نہ۔ سوچے میرے اس میں کھڑے، ابھی بھی 2-3 راتیں جو بھی ہمارے پاس ہیں، آیا مبارکہ بھی میں نے وہی پڑھی ہوئی ہے، میں اس کا آخر میں ترجمہ کروں گا۔ آج عطائیں ہیں، بخششیں ہیں، مانگے اللہ سے، اپنے لیے کچھ مانگے۔ آج بات تو وہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل نہیں۔ علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ اللہ تو فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، آج تو کرم نوازی ہیں، کرم نوازی۔ تو کوئی آپ وہ آدمی جو مانگے تھے، جنہوں نے کچھ مانگا انہیں مل گیا، اور جو صرف دیکھ کے آگے کچھ نہ ملا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا، ہم نے سحری کھائی، سو گئے، دن کو نکل گئے مزدوری پہ، کہیں کو 5 وقت کی نماز بھی نصیب نہ ہوئی، رات پڑھ کر آتا پھر سو گئے، سحری کھا لی۔ جانور بھی ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، اور ہم سے زیادہ قوی ہیں، طاقتور ہیں،
انسان کو اللہ نے عقل کی جو دولت دی ہے، شعور کی دولت دی ہے، صرف کھانے پینے کا نام رمضان نہیں، یا رات کو کھیل کود، عجیب امت میں یہ بیراہ روی سی آ گئی ہے، بدعت سی آ گئی ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے پتہ نہیں رمضان مبارک کا مہینہ کوئی کھیل کود کا مہینہ۔ عام دنوں میں خاموشی ہوتی ہے، رمضان مبارک میں گلی کوچوں میں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، جوان رات گئے تک کوئی پتہ نہیں کیا کیرم کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کھیلوں میں آج برکتوں والی رات ہے، شیاطین تو باندھ دیے تھے لیکن ہمارے سرکش نفس ہمارے ساتھ ہی جو ہمیں اس طرف نہیں آنے دے رہے۔ سارا سال جو شیطان کی چنگل میں ہوتے ہیں، تو رمضان مبارک کو شیاطین باندھ دی بھی جائے نا، لیکن اس نے اپنی ڈگر اور اپنی منہج پہ انہیں چلایا ہوتا ہے، چلتے رہتے ہیں۔ جو سال بھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یا دل ابھی بیدار ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہوا نہیں ہوتا نا، آج تو اللہ کی اتنی رحمت، آج سارا سال بعد ایک سے ہوتے جو نماز نہیں پڑھے، رمضان میں اللہ انہیں بھی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم رات کے سحری تک کھیلتے رہیں، خاص اللہ کی کرم نوازی کا وقت جب آئے ہم اس وقت جا کر سو جائیں، نہ فرض نماز کی خبر، نہ روزے کی فکر، یا بعض وہ ہیں جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ اسے میں صرف بھوک پیاس آتی ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ تو تقوی بندے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جو بندہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، دن کو خلوت ہے، شوہر بیوی تنہا ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہا، وہ غیر رمضان میں کسی غیر محرم کی طرف کیسے نظر اٹھائے گا؟ یہ تو پریکٹس ہو رہی ہے، ریہرسل ہو رہی ہے، فریج میں طرح طرح کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لذیذ کھانے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بڑھا کر نہیں کھا رہا، کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، تو وہ غیر رمضان میں حرام کی طرف ہاتھ کیسے بڑھائے گا؟ وہ شراب کی طرف ہاتھ کیسے بڑھائے گا جس نے آج مشروبات کی طرف نہیں بڑھایا جو حلال تھے؟ یہ تو ایک ریہرسل ہے، یہ تو پریکٹس ہے۔ آج اگر روزے کی وجہ سے وہ کسی غیر محرم پہ نظر نہیں اٹھا رہا، تو غیر رمضان میں بھی تو اللہ نے غیر محرم پر نظر اٹھانے کا منع کیا ہوا ہے۔ روزہ تو ہمیں یہ سکھلا رہا ہے، صرف بھوک پیاس حصے میں نہیں آنی چاہیے، خود احتسابی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب جس نے اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگلی بات، یہ جو اللہ نعمتیں بانٹ رہا ہے، وہ جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی اس کو ذہن میں لائیں۔ کسی بھی مرشد نے، کسی بادشاہ نے کوئی اعلان کیا، ایک وہ وزیر، کوئی خاص جیالہ، ایسے کہیں اس گلی میں کوئی ملک ابرار صاحب نے جیالے، کوئی زمرد خان نے جیالے، میں چھوٹی جی مثال دے رہا نا، تو ہو سکتا ہے کوئی اعلان ہو رہا ہے، ادھر سے تقسیم ہو رہا ہے، خان اورا نے ڈیرے تو یا ملک اورا نے ڈیرے تو لوگ جن کے کہنے کے آنے ایک کو ہے جسا ملک ابرار صاحب اپنے ہاتھے نہ دیتا یا زمرد خان صاحب اپنے ہاتھے نہ دیتا نا، وہ نال سیلفی مار کے سنگیا نو دسی ماں ملک اورا اپنے ہاتھے دیتا، ماں خان اپنے ہاتھے نہ دیتا، وہ بھولے نہیں سمائے گا، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلا تشبیہ کسی بادشاہ نے اعلان ہو رہا تھا، کوئی مرشد کامل ہے، کوئی شیخ کامل ہے، تو اس کے شاگرد بانٹ رہے، اس کے متعلقین معاونین متواصلین بانٹ رہے، لیکن ایک وہ ہے جس کو مرشد نے اپنے ہاتھ سے دیا، وہ بھولے نہیں سمائے گا، سب کو کہے گا مجھے تو اپنے ہاتھوں سے عطا۔ بلا تشبیہ اب ذرا اس طرف آئے نا، اللہ نے فرمایا ہر عبادت کی جزا اللہ عطا فرماتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، رزق بانٹ رہے ہیں، کوئی بچے بچیوں کی صورتوں پر ماں کے پیٹ میں ابھی جب جنین کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کئیوں کی ڈیوٹیاں ہیں، دنیا میں آتے ہیں کئیوں کی ڈیوٹیاں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح، کوئی تحلیل، کوئی کس چیز میں، کوئی کس چیز میں، کوئی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے رزق بھی بانٹے ہوئے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے بارشیں بھی برسائی جا رہی ہیں، رزق بھی تقسیم ہو رہا ہے، لیکن قربان جائیں ذرا اب لذت لینا نا اس حدیث پاک کی، ذرا تاکہ لذت آنا چاہیے۔ نماز پڑھیں گے اللہ اجر عطا فرمائے گا، حج کرنے کا اجر ہے، اعتکاف کا اجر ہے، تمام عبادات جو بھی اخلاص کے ساتھ کریں گے اللہ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن آج روزہ ایک واحد ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بلا تشبیہ جس طرح وہ بادشاہ کوئی کسی کا بڑا آدمی وہ اپنے ہاتھ سے جس کو دیتا ہے وہ کہتا ہے واہ جی مجھے تو اپنے ہاتھ سے دیا ہے، آج اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے الصوم لی، جس طرح تمہارے روزے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی دیکھ کے کسی کو نہیں کہہ سکتا اس کا روزہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں، حج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، زکات دیتے ہوئے دیکھنا ان کا امکان موجود ہے،
روزے کے دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یا وہ معبود جانتا ہے یا عابد کو خبر ہوتی ہے میرا روزہ ہے یا نہیں. تو اللہ نے فرما دیا جس طرح روزے میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہو سکتا نا، روزہ محض میرے لیے ہے تو میں رب خود اس کی جزا عطا کروں گا. اس لیے ہمیں ذرا تمہید باندھ کے لائے نا، مزہ تو آئے نا حدیث سنتے ہوئے، ذرا لذت تو لینا. وہ بادشاہ حقیقی، وہ خالق کل، وہ مالک کل، وہ لم یزل ذات، لا زوال ذات، جو ابد سے ہے، ابتدا نہ انتہا، قدیمی ذات جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے، کسی کا محتاج نہیں. وہ اتنا مہربان. آج رمضان کو دیکھو کوئی خاص بات ہے نا، اور ہمارا الصوم لی وانا اجزی بھی. اچھا ایک حدیث پاک ہے. اب پھر اسی مثال کو لے لیں. ایک تو اعلان یہ ہوا کہ بھئی آئیں، یعنی پہلے سیگا معروف کا ہے اجزی، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا. اور ایک اس کا تلفظ یوں کیا گیا الصوم لی وانا اجزا بھی، اور روزہ میرے لیے ہے، میں رب خود اس کی جزا میں بندہ مومن کو ملتا. لذت تو نہیں نا حدیث کی کہ روزہ میرے لیے ہے، ایک آ گیا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، باقی فرشتوں کی ذمہ داری نہیں، خود دوں گا رب اپنے دستے قدرت سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اور دوسرا اگر جو عبارت پڑھی گئی، دوسرا اگر تلفظ کیا جائے، اس کا معنی ہے روزہ میرے لیے ہے، میں رب خود اس کی جزا میں مومن کو ملتا. اندازہ کریں اتنی محبتیں، اتنی قربتیں، اتنی عنایتیں. ذرا وہ لذت تو ہوگا نا، اس لذت کے ساتھ پھر رب سے مانگا جائے. میں نے آیا بات کا تلاوت کی. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک یہ شب بیداری کا جو اہتمام ہے، راتوں کا جاگنا ہے، اب بھی کافی پہر رات کا پہلے حصے کا پہر گزر چکا ہے. خوش نصیب ہیں معتکفین، خوش نصیب ہیں وہ روزے دار، وہ نمازی جو راتوں کو جا کر بے شک سو جائیں، جا کر کوئی عیب نہیں. اگر پوری رات کوئی نہیں بیٹھ سکتا، دن کو اس کا نظام زندگی درہم برہم، اس کا کاروبار درہم برہم، یا فرض نماز بھی رہ جائے، اس سے بہتر ہے رات کو جتنی ہمت ہوئی تراویح پڑھی، یہ بھی قیام اللیل ہے، اور جا کے سو گیا. سحری کو اٹھ کر اگر 10 12 8 6 نہیں تو 2 ہی اگر تہجد پڑھ لی، اٹھنا تو ویسے بھی ہے. یہ عزم مصمم کر کے میرے سمیت اٹھے. ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، بہو کسی کی کوئی نہ کوئی اٹھ کر ہمارے لیے کھانا بناتی ہے نا، جب تک وہ کھانا تیار نہیں ہوتا ہم پڑے رہتے ہیں. تو کیا ہم اٹھ کر وضو کر لیں؟ اسے اکثر بیدار ہم ہی کرتے ہیں. کئی تو ایسے ہی کہتے ہیں میرے پاس نہ رکھنا موبائل، میری نیند نہ خراب ہو. وہ بھی تو انسان ہے، وہ اکیلی ہی صحیح، لیکن اٹھ کر اگر تو خالی دیکھتا ہے، اٹھائی دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. بھیا نے، ابا نے، سسر نے، ساس نے یا اماں نے مجھے اٹھایا، خود بھی اٹھ رہی ہے وضو کر کے. آپ اور میں اگر مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بھابھی، ہماری ماں یا ساس، کچھ کوئی بھی اگر وہ کھانا بنا رہی ہے نا اور ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ کر اس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی خیر مانگیں گے. وہ ادھر روٹی ہمارے لیے بنا رہی ہے. ایک جو تہجد پڑھ رہا ہے، جس نے دن کو روزہ رکھنا ہے، وہ اس کے اہتمام میں ادھر لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت اسے بغیر تہجد پڑھے وہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ بھی انہیں بتایا کرو تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو کہ میں اگر ادھر تہجد پڑھ رہا ہوں تو تیری مہربانی ہے نا، وگرنہ مجھے روٹی بنانی پڑتی نا. میں اگر ادھر تلاوت کر رہا ہوں اور تو روٹی بنا رہی ہے، اگر تو نہ بناتی تو میں تلاوت کیسے کرتا؟ تو میں تلاوت کر کے تجھے بغیر تلاوت کی اللہ اس ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ میری اس نیکی میں تیرا حصہ ہے. بہنوں بچیوں کو یہ بھی بتایا کرو، انہیں حوصلہ بھی ہو اور یادیں مصمم کرو. اٹھنا تو ہوتا ہے، سستی نہ کیا کریں. جس وقت وہ اٹھیں وہ کچن کی طرف جائیں، ہم مصلی پہ آ جائیں. کچھ تو کریں، کچھ تو کریں نا. اتنی کرم نوازی والی راتیں ہیں، اور اتنا مہربان اور اتنا ذی شان مہینہ. اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی کوشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. چھوٹی بات تو نہیں. میں ایک حدیث پاک اور آپ کو سناتا ہوں. وقت کافی گزر گیا، ارادہ میرا تھا کہ میں 10:30 بجے ختم کر دوں، لیکن آپ کی محبت بھی دیکھ کر چند جملے کہنے کو دل ہو گیا. آیا مبارکہ تو میں نے جو پڑھی تھی نا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وقیلا. لوگ معتکفین حضرات ہیں، رمضان مبارک کا سارا مہینہ اسی طرح، اور سارا سال ہی اللہ کسی کو توفیق دے دے. عشاء فرض جماعت سے پڑھے، فجر جماعت سے پڑھے، اور رات کو اٹھ کر کوئی اگر تہجد پڑھ لے، کوئی نفل پڑھ لے پچھلے پہر، اور اللہ سے کچھ مانگ لے، وہ خوش نصیب آدمی.
اور میں اپنے لیے بھی کہوں گا، پھر بھی یاد نہیں رہتا، اپنے لیے بھی میرے لیے صحت، تندرستی، عافیت، عزت، اور خصوصاً بالخصوص آپ نے یہ آپ پر میری طرف سے ادھار ہے، قرض ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ میرا آپ سے وعدہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی مومنین میرے جاننے والے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اور قاری صاحب نے بھی کہا تھا اللہ ان کا بھی خاتمہ بالایمان فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، اور فتن جو حالات ہیں، مزید روح پر سوال ہے امت، تو یہ سب دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رات کا جو جاگنا ہے ناشد یہ اشد وقعا، یہ نفس کو رونگنے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے۔ شروع میں علامہ بصری فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں یہ جو نفس بندے کا ہے نا، چھوٹے بچے کی مانند ہے۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہوتا ہے نا ماں کا، اپنے سینے کے اندر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو تو اسے اگر تم دودھ چھڑاؤ گے نہیں نا تو دودھ پینے کی عادت پہ اسی طرح جوان ہو جائے۔ تم 6 سال تک بچے کو دودھ نہ چھڑاؤ زبردستی، بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا ماں، یہی ہے کہ نہیں؟ ہم جب چھوڑتے ہیں کوئی 2 سال، کوئی 1.5 سال پلاتے ہیں، کوئی سال پلاتے ہیں، خوش نصیب ہیں کوئی جنہوں نے 2 سال پیا نہیں، آج 3 مہینے آتے ہیں فیڈر نہیں آج جان چھوٹی۔ بہرحال چلو 2 سال جب ہم چھڑاتے ہیں بچے کو دودھ، زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ ہی صحیح، 2 ہفتے سے بس، پھر وہ اپنی اس عادت سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ سرکش نفس بھی بندے کا ایسے ہی ہے، توجہ رکھ کے میری طرف رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً مجھے احساس ہے وقت زیادہ ہو گیا، لیکن کچھ آئے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ میں ختم کر دوں۔ اللہ آپ سب کامیاب ناصر ہو، توجہ میری طرف۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اللہ نے فرمایا یہ رات کا جو قیام ہے، یہ رات کا جو جاگنا ہے، یعنی سرکش نفس دیکھ لینا، ہر چیز کو اللہ نے بنا کر جب پوچھا بتا میں کون ہوں، تو کون، ہر چیز نے کہا انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن جب نفس کو بنایا تو پوچھا تو کون، میں کون، اس نے کہا انت وانا تو ہے، میں ہوں۔ یہ نفس نے جواب دیا تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے اسے آگ میں رکھا، طرح طرح کی اذیتوں پر، پھر بھی وہی جواب۔ جب اسے پھر 100 سال بھوکا پیاسا رکھا، بھوکا پیاسا رکھ کر پھر پوچھا اے نفس بتا تو کون ہے، میں کون، تب جا کر اس نے کہا تھا انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ یہ روزے کیے بھی ہے نا بھوکا پیاسا رہنے کی، یہی بات ہے۔ آج ہم نمازوں کے لیے بھی آ جاتے ہیں، اتنی دیر بیٹھے ہوئے، عام دنوں میں قاری صاحب آپ کو بلا کر تو تھے کہ آپ اتنی دیر بیٹھے میری باتیں سنیں، گالیاں دیں گے، چل رہے جان چھوڑ، یہ رمضان کی برکت ہے، یہ اس نفس کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجوہات ہیں۔ اور اللہ نے پھر فرمایا ایک تو بھوک پیاس کی وجہ، فرمایا وہ امام وسیع فرما رہے ہیں کہ اگر اس نفس کو تم زبردستی نہیں کرو گے، زبردستی جگاؤ گے نہیں، زبردستی رات کو اٹھاؤ گے نہیں، زبردستی عبادت میں مائل نہیں کرو گے، زبردستی تلاوت، اچھا لوگوں کو یہ بات تو یاد رہ جاتی ہے کہ فرمایا جتنی دیر تلاوت کا دل ہو کرو، تو دل بھر جائے تو بس کر لیا، ضرور ایسا ہے، لیکن جو پڑھے تو ہے نا بالفرض 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تلاوت کی، اب اگر وہ یہ آوازات نفسانیاں، یہ جسم کی آوازات ہیں، تھک جاتا ہے بندہ، تو بے دلے ہو کے نہ پڑھو، بد دلی سے نہ پڑھو، اب بس کر ایک سارا سال پڑھ ہی نہ آکے، چونکہ حکم ہی ہے کہ بد دلے نہ پڑھو، وہ بد نصیبات تو بندے پڑھ بھی صحیح، بد دلیوں کی ہوئے، بندے کو یاد رکھا۔ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کو کچھ نہ کہنا، جو کہنا ہو مجھے ہی کہہ دینا آج، تو اللہ رب العزت سب کام، کیونکہ انہوں نے بھی شاید 10:30 تک آپ کو کہا ہوگا، تو وہ قرآن کی آیت آپ نے سمجھی، اللہ نے فرما دیا سرکش نفس کو اگر تم نے رونگنا ہے، دبانا ہے، مغلوب کرنا ہے، میں اور رات کا قیام ہے، خواہ 2 رکعت سے دعا ہی صحیح، تو آپ روزہ مصلی پہ بیٹھ کے اپنی اولاد کے لیے خیر مانگو، ان کی بہتر تربیت اللہ سے مانگو، ہمت، آپ خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں کوئی ملمہ سازی نہیں ہے، آپ سب خوش نصیب ہیں، اور سب لوگ خوش نصیب ہیں جو اس وقت پتہ نہیں کہاں مساجد میں بیٹھے، ابھی آنے نا کئی دکانیں کھلی ہیں، کئی جگہ کرکٹ ہو رہی ہے، کئی جگہ کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، آج چند میچ بھی ہے، کئی شوقین ہوتے ہیں، نیکی اللہ کی توفیق عطا کردہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا یہ سوچ نہ کوئی تھکے رہے ہیں پتہ نہیں، پھر تو سارا کچھ ضائع ہو گیا، جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھ گئے، نیت خالص یا اللہ تو قبول کرنا، تیری رضا کی خاطر بیٹھے اے اللہ قبول کرنا، کیا پتا آپ کی میری نجات کی یہی گھڑیاں سبب بن جائیں، لہذا نیت ہمیشہ بلند،
تو خوش نصیب ہے۔ اب دیکھنا اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نا یہ مال اولاد فتنہ ہے، تو کوئی کاروبار میں پڑا ہوا ٹھیک ہے جائز صحیح، لیکن یہ خوش نصیبی تو ادھر نہیں ہے۔ کوئی کس کام میں ہو سکتا ہے جائز کاموں میں ہو، لیکن خوش نصیب تو وہ ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہے، اپنا وقت وہی ہے جو اس کی یاد میں گزار دیا، اور اپنا مال وہی ہے جو اس کی راہ میں لٹا دیا، باقی تو سارا پیچھے رہ جانے کا۔ آخری حدیث پاک ویسے تو 2-3 حدیث پاک آپ کو سنانی تھی، لیکن ایک حدیث پاک عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا وہ مزید لذت لینے کے ثلاثۃ یضحک اللہ علیہم، 3 خوش نصیب وہ ہیں۔ لفظ ضحک مصدر سے یضحک استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جس طرح آپ اور میں ہنستے ہیں ایسا تصور نہیں، یہ وہ لذت دلانے کے لیے ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ ہم یہی کہیں گے وہ اپنی شان کے مطابق ضحک فرماتا ہے۔ 3 خوش نصیب 3 شخص ایسے ہیں اللہ جن پر ہنستا ہے خوشی سے۔ ایک ہنسی ہوتی ہے طنز والی، اور ایک خوشی ہوتی ہے رحیمی کریمی والی۔ جس طرح بیٹا اچھا کام کرے، اچھے نمبر لے، عزت کما کے آئے، باپ خوش بھی ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ آنکھ نام بھی ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ میرا اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے۔ اللہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن پہ ہنستا ہے، ضحک فرماتا ہے۔ اور جب فرشتوں میں بھی رشک کرتا ہوگا، انہوں نے کہا تھا نا یسفک الدماء، یہ تو خون بہے گا، اللہ تو اسے خلیفہ بنانے لگا ہے، نحن نقدس لک، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو وہ خوش نصیب جو راتوں کو اٹھ کر اپنے اس سرکش نفس کے ہوتے ہوئے، دنیا کی رعنائیوں اور لذتوں کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے، ابراہیم کی طرح نارے نمرود میں کود جائے، حسین کی طرح نیزے کی چوٹ پہ اپنا سر تو چڑھا دے لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، اللہ فرشتوں میں رشک تو کرتا ہوگا نا۔ تمہیں یہ خون بہاتے ہوئے نظر آئے تھے، مجھے تو اپنی جانیں لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بدر میں ہتھیلی پر جان رکھ کر بھی نظر آئے۔ اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کہیں گے فتح رب کا فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑے موسیٰ کی قوم کی طرح، یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہماری جان میں جب تک جان ہے آپ تک کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ کہیں وہ خوش نصیب بھی جو چہرہ مصطفیٰ کے سامنے اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، یہ منہ سے کہنا آسان ہے۔ وہ ماں خوش نصیب 6 ماہ کے بچے کو پیش کر رہی ہے، یا رسول اللہ یہ نیزے پہلے تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن آپ کی طرف نیزہ ہے، ڈھال کی طرح اسے آگے کر لینا، میں سمجھوں گی میری قربانی قبول ہو گئی۔ ان لوگوں کے عشق تھے، ان لوگوں کی محبتیں تھی، ہم تو ان کی نقل اتار رہے ہیں۔ چند رکعات پڑھ کے، چند روپے لگا کے، کبھی میرے سنت کوئی بیان کر کے، کوئی سنا کے اطراء ہو جانا، ہمیشہ عاجزی، یہ اللہ کی شکر ادا کرو، اللہ تو نے توفیق دی، لیکن نماز پڑھ کے بے نمازی کو حقیر نہ جاننا، کچھ چند روپے دے کر نہ دینے والے کو حقیر نہ جاننا، مگر نہ ہمارا دے کر ہمارا پڑھ کر وہ ضائع ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ اللہ تیری ذات بلند و برتر ہے۔ 3 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ جن پر ضحک فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ الرجل اذا قام باللیل یصلی، پہلا خوش نصیب شخص فرمایا اللہ جس پر ہنستا ہے۔ وہ جوان کو خوش نصیب ہو، سارے امتی خوش نصیب، سارے مومن خوش نصیب جو اس کا مصداق ہے۔ خصوصاً جوانوں کو یہ بھی کہتا رہوں میں، جوانوں آج کی جوانی کی عبادت، اللہ روز محشر جب اس کے عرش کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، چند خوش نصیب اللہ کی مخلوق میں سے جو بندے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جوان ہے جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے اور ہمیں سرکش نفس اور شیطان بہکا دیتا ہے۔ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کر لینا، پورا ہوگا نماز میں، دیکھ کیا ہے پڑھا پائے گا، دیکھ کیا ہے سفید ریشی آئے گی۔ آج کو غنیمت جانے تو اللہ رب العزت بھی پہلا وہ شخص جو رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ اس پر ضحک فرماتا ہے، ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ رات کو کھڑا، 2 ہی رکعت ہے، کہیں کوئی قید نہیں ہے، بس فرمایا رات کو جو کھڑا ہوتا ہے، نیند کو چھوڑ کر، گرم بستر کو کبھی چھوڑ کر وہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی پیاری نیند کو قربان کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، خواہ 2 ہی رکعت پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے کچھ مانگتا ہے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ یضحک اللہ علیہ، اللہ اس پر ضحک فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق۔ دوسرا شخص فرمایا والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ،
وہ خوش نصیب وہ نمازی ہو جو سارا سال نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر صرف رمضان کی قید نہیں ہے، اور پہلے جملے میں بھی رمضان کی قید نہیں ہے۔ آج تو بخششیں زیادہ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سارا سال سارے زمانے کے لیے خوشخبری ہے۔ جو رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ اس پہ دیکھ فرماتا ہے، ہنستا ہے۔ اور دوسرے وہ قوم فرمایا جو نماز کے لیے صف بندی کرتی ہے اللہ اس پر بھی ہنستا ہے۔ وہ دیکھو وہ خوش نصیب ہو جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، 5 مرتبہ اس کی طرف سے نگاہ رحمت پڑتی ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے، وہ کتنے بڑے خوش نصیب۔ آخری جملہ، وقت بھی کافی بیت گیا، فرمایا وَإِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، یہ 3 خوش نصیب تھے۔ پہلا جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، دوسرا فرمایا وہ قوم جب صف بندی کرتی ہے اللہ ان پر بھی ضحک فرماتا ہے، اور تیسرے وہ اللہ کی مخلوق اور نبی کے وہ غلام، وہ سپاہیان دین اسلام، فرمایا جو دشمن کے خلاف جنگ کے لیے صف بندی کرتے ہیں تب بھی اللہ ان پر ضحک فرماتا ہے۔ دعا کریں، آج اس دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ ساری امت کو بیداری عطا فرمائے۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یقین کریں یہ لفاظی نہیں ہے۔ جس نے دیکھا ہوگا اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی نا تو وہ توبہ کرے، اپنے ایمان کو کھنگالے۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، دلوں کو صاف کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تو وہ سوچے اس کا ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور جن کو تکلیف ہوئی ہے ہمارے پاس میں یہی ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں، اللہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ حکمرانوں کے حق میں دعا کریں گے نا، مسلم امہ کے حکمران اکٹھے ہو کے صرف ایک بیان ہی دے دیں، اس میں بھی بڑا وزن ہوتا کہ وہ ذلیل قوم یہودی بیت المقدس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ خواتین کو دیکھ رہے ہیں، نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، تقریباً اس بچے کی عمر کا یا اس بچے کا، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ بچے کو گلے کو دبا رہا ہے اسرائیلی فوجی، اور وہ پھر بھی اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے ایمان کی طاقت دیکھیں، وہ اس سے بھیک نہیں مانگ رہا حتیٰ کہ اس ظالم نے گلا دبا کے اس کو ختم کر ڈالا، اس کی جان تو چلی گئی لیکن پھر بھی وہ اللہ کا نام بلند کرتا رہا۔ کریں گے میرے بھائیوں، ہم کمزور ہو چکے ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا یا درمیان میں کہیں کہا، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی خاتمہ میں ایمان کی دعا کریں۔ حالات بہت ایسے ہو چکے ہیں، آئے روز فتنے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑی ہیں، اور اللہ یہ دنیا آڑے ہے، ہر ایک کے آڑے دنیا، کسی کو اپنی سیاست، کرسی، اپنے مال و دولت، اپنے کاروبار کی فکر ہے، کسی کو ایمان کی فکر نہیں۔ اللہ کے محبوب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر انگوٹھے میں درد ہے تو یہ نہیں کہ ساتھ آرام میں ہوگا، سارا جسم درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ ساری مسلم امت تو ایک جسم کی مانند اللہ کے محبوب نے قرار دی تھی، لیکن امت ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشوں میں آ کر تتر بتر ہے، اپنے اپنا ہر ایک نے دکان چمکائی ہوئی ہے، کوئی وہ خیال نہیں رہا۔ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج تو ہے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر ادھر ہی ایک خصوصاً حکمران آپ میں جتنا، اللہ سے تو چلو دعا کریں گے، نبی بھی کریں گے، ان کے کسی حصے میں ہدایت ہے، اب تو یہ کہیں گے اللہ ہدایت دے، نہیں تو بصورت دیگر ان ظالموں کے گندے وجود کو اللہ رب العزت اس پاک دھرتی کو ناپاک کے ان کے وجود سے اللہ پاک فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔